ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آئی ایم ایف پر ہے، اور جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ٹاپک ہے، انٹرنیشنل ریلیشن کا. تو اس کی ابتدا میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر میں اس کا اسٹرکچرس اور سارا کچھ جو ہے وہ بیان کروں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار 1 کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ اکانومک کرائسس کا شکار ہوئی. تو اس کے بعد جو ہے 1944 میں امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے جس کو نیو ہیمپشائر اسٹیٹس کہتے ہیں، اس کے جو ہے وہ ایک چھوٹے سے قصبے کے یا چھوٹے سے شہر کے اندر جس کو برٹن ووڈ کہتے ہیں، وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی، اور اس کی وجہ سے اس کو برٹن ووڈ کانفرنس کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں، اس کانفرنس کے نتیجے میں جو ہے وہ 3 ادارے یا 3 آرگنائزیشنز دنیا میں سامنے آئی، جس کو ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور گیٹ کہتے ہیں. گیٹ کی ایبریویشن ہے جنرل ایگریمنٹ آف ٹریڈ اینڈ ٹیرف. تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے. تو ہم سب سے پہلے اس کا اسٹرکچر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کا اسٹرکچر کیا ہے. تو سب سے پہلے اس کی اسٹرکچر یا لیڈرشپ میں جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹرس آتی ہے. تو اس کے جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر جو ہے وہ کرنٹلی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کی، وہ اس کو کہتے ہیں کرسچین لیگارڈے ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ 5 سال کے لیے ہوتی ہے، اور یہ تمام سٹاف کی جو ہے وہ ہیڈ ہوتی ہے، اور ایگزیکٹو بورڈ کی چیئرمین بھی ہوتی ہے. اگر تاریخی طور پر دیکھیں تو آئی ایم ایف کے جتنے بھی مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتے تھے وہ جو ہے یورپ سے ہوتے تھے، اور پریزیڈنٹ، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ یو ایس اے سے ہوتے تھے. تو سن 2011 میں جو کہ برکس BRICS جس کی ایبریویشنز ہے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ، یہ دنیا میں جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں. ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم بھی دنیا میں جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمیں بھی موقع دیا جائے، ہمارے بھی لوگوں کو جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر لگایا جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے، لیکن پاسٹ میں ایسے ہی ہوتا تھا. ایک اور بات بتا دوں کہ جتنے بھی پیسے والے ادارے ہیں، یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اس کے سارے ہیڈ کوارٹر امریکہ میں ہی ہیں. تو سب سے پہلا جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر 6 مئی 1946 میں بنا تھا، جو کہ بیلجیم سے تھا، اور یہ 5 سال کے لیے تھا. اس کا جو نام تھا وہ کینیلی گٹ تھا. اور اس کے بعد جو ہے اب میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ کرسچین لیگارڈے ہے، اور جو کہ 5 ایئرس کی ٹرمز کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے. اور یہ موسٹلی جو ہے وہ فائنانس منسٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو کرسچین لیگارڈے ہے وہ فرانس سے ہے. تو بورڈ آف گورنرز کی طرف چلتے ہیں کہ بورڈ آف گورنرز کیا ہوتے ہیں. ہر ملک کا جو ہے وہ ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، اس کو بورڈ آف گورنرز کہتے ہیں، جو کہ 189 کنٹریز ہیں. تو 189 ممالک کے جو کہ اس کے ممبرز 189 سے، اور یہ 189 جو ہے وہ ہر ملک کا ایک ہے. یا تو وہ اس کے فائنانس منسٹر ہوگا، یا اس کے اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا. ٹھیک ہے. تو ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کا اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ، یا ہمارا فائنانس منسٹر جو ہے وہ اس کا ممبر ہوگا. تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بورڈ آف گورنرز کی بات کر رہا ہوں، یہ سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں، اور جو ہے ایگزیکٹو بورڈ کی سلیکشنز کے لیے کردار ادا کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ بورڈ آف گورنرز جو ہے وہ میں نے بتایا کہ فائنانس منسٹر وغیرہ جو بھی ہو سکتا ہے، یا سینٹرل بینک یا گورنر آف سینٹرل بینکس بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ کوٹے کی انکریمنٹس کے لیے، اور اسپیشل رائٹ SDR اسپیشل ڈرائنگ رائٹ ایلوکیشنز کے لیے بھی کام کرتا ہے. اسپیشل ڈرائنگ رائٹ جو کہ کرنسی ہے اس کی آئی ایم ایف کی، اس کو میں آگے چل کر یہ بھی ڈسکس کروں گا. اس کے بعد جو ہے وہ نیو ممبرس کی جو ہے وہ داخلے کے لیے بھی بورڈ آف گورنرز کام کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد بورڈ آف گورنر جو ہے وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈز کے اور فائنینشیل کمیٹی کی ڈیولپمنٹس کو بھی کام کرتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں، کمیٹی کو تشکیل دینے میں بھی یہ کام ادا کرتے ہیں. تو یہ تو چیزیں تھیں اس کی. اب ہم ایگزیکٹو بورڈ کی طرف چلتے ہیں. ایگزیکٹو بورڈز میں جو ہے وہ 24 ممبرس ہوتے ہیں، جس میں سے گزشتہ جو ہے وہ 19 الیکٹیو ہوتے تھے، الیکٹڈ کیے جاتے تھے، اور جو ہے وہ 5 جو ہے وہ پرماننٹ ہوتے تھے، جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز سے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 189 جو ہے وہ کنٹریز ہیں، اور ان کے 189 کنٹریز میں سے ہر جو کہ 8 ممالک ایسے ہیں جن کا ایک ایک اپنا ہے، باقی کے ایک ملک جو ہے وہ 5 کو میکسیمم جو ہے وہ 24 کو بھی 22 تک بھی ریپریزنٹ کرتا ہے. اب وہ 8 کنٹریز کون کون سے ہیں جن کے ایک ان کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر، جس میں US سے جاپان، چائنا، جرمنی، فرانس، UK، رشیا اینڈ کنگڈم آف سعودی عربیہ، یہ ممالک ہیں. اور جو باقی 18 جو ہیں جو باقی بچتے ہیں جو اس میں سے، تو وہ جو ہے وہ کوئی 4 کو ریپریزنٹ کرتا ہے، کوئی 4 سے لے کے 22 تک ریپریزنٹ کرتے ہیں. اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف USA کا یہ سنیل نام ایک شخص ہے، وہ ہیں. چائنا کے جو ہیں وہ زن زونگزیا ہے، اور KSA کے ہیشم فہد ہے.
اور انڈیا کے جو ہے وہ اس وقت ارجن ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پاکستان کا کوئی ممبر نہیں ہے اس میں ایگزیکٹو بورڈز میں. اب اس کے ممبر جو ہیں جو ہے وہ 189 کنٹریز ہیں جو IRBD انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن ڈیولپمنٹ کے ممبر ہیں, وہ اس کے ممبر ہیں. کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں, وہ اس کے نہیں ہیں, جس میں سے کیوبا نے 1964 میں اس کو چھوڑ دیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ تائیوان کو ریپلیس کر دیا گیا تھا UNO نے 1980 میں, اور اس کے علاوہ بھی نارتھ کوریا جو ہے وہ اس کا ممبر نہیں ہے. پھر اس کے بعد کوسوو اس کا ممبرس نہیں ہے, اور بھی اس طرح کے کئی ممالک ہیں جو کہ اس کے ممبر نہیں ہیں. دنیا میں 196 ممالک ہیں جو کہ اس کے ممبر نہیں ہیں. اور اس کا آرٹیکل جو ہے وہ 4 جو کہ اس کی کنسلٹیشنز کے حوالے سے ہیں. تو اس کے بینیفٹس دیکھتے ہیں کیا ہیں. اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن ایکسیس کرتے ہیں دوسرے ممالک کی کہ وہ کیسے اپنی ترقی کر رہے ہیں, ان کی کیا کیا پالیسیز ہیں, اور یہ بینک کی ٹیکنیکل اسسٹنٹس پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کو فسکل افیئرس کے بارے میں, ایکسچینج میٹر کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. یہ چیزیں تھیں. اس کی جو سب سے زیادہ جو ٹف چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کی کنڈیشنلٹی جو لون کی ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ IMF اور ورلڈ بینک میں فرق کیا ہے. یہ میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا. IMF اور ورلڈ بینک میں جو ہے وہ فرق یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اکانومی پوائنٹ آف ویو سے یہ اپنے ملک کی ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کو پورا کرنے کے لیے دیتا ہے, اور یہ شارٹ ٹرمس لون ہوتا ہے. جبکہ ورلڈ بینک کا جو کام ہے جو میلینین ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان سے ریلیٹڈ کے لیے پیسہ دیتا ہے, اور یہ لانگ ٹرمس لون ہوتا ہے. اب اس کی کنڈیشنز کیا ہیں. یہ کہتا ہے کہ جس وقت ہم نے آپ کو قرضہ دیا ہے کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچر کی کٹنگ کریں. دوسرا یہ ہے فوکس اکانومک آؤٹ پٹ, اپنی جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ایکسپورٹس کو ریسورسز ایکسٹریکشنز پہ آپ کام کریں, ایکسپورٹ بڑھائیں, اپنی کرنسی کی ڈی ویلیویشنز کریں. اس کی یہ کرنسی کی ڈی ویلیویشنز بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. پھر ٹریڈ لبرلائزیشنز کریں, یعنی آپ جو ہے آپ امپورٹ اور ایکسپورٹس پر جو ریسٹرکشنز لگائے ہوئے ہیں وہ اٹھا لیں. پھر آپ جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کو اپنے ملک میں لے کے آئیں, باہر سے پیسہ لائیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ جو پرائس کنٹرولز کی ہوئی ہیں, آپ نے جو سبسڈی دیتے ہیں وہ ختم کر دیں. پھر آپ پرائیویٹائز کریں اپنے ملک کی چیزوں کو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ فائٹنگ کریں کرپشنز کے اگینسٹ, اور اس کو جو ہے وہ واشنگٹن کنسنسس بھی کہتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں اس کی کنڈیشنلٹی لونز. اب یہ کسی بھی ممالک کے لیے انتہائی خطرناک ہے, اور دنیا کا ویسے فرانس پہلا ملک تھا جس نے جو ہے وہ سب سے پہلے لون لیا تھا. اب جو حال ہی میں جو ہے وہ اس میں کچھ ریفارمز ہوئی ہیں. تو اس میں ریفارمز یہ ہوئی ہیں کہ چائنا کی کرنسی نہیں تھی, جو ہے وہ چائنا کی کرنسی بھی اس میں شامل کر لی گئی IMF میں, اور اس کے بعد کوٹا سسٹم کو انکریز کیا گیا, اور اس کے بعد ایگزیکٹو ڈائریکٹرز جو ہے وہ 24 کے 24 میرٹ پر سلیکٹ کیے جائیں گے. یہ کام کیا گیا. ہاں, کوئی بھی کرنسی کو شامل کرنے کے لیے 2 کنڈیشنیں ہونی چاہیے. ایک تو وہ کرنسی دنیا میں سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے اور ایزیلی کنورٹیبلس ہو. اس کے بعد IMF کی کرنسی جس کو میں نے پہلے کہا تھا SDR اسپیشل ٹرائنگ رائٹس, یہ اس کی کرنسی ہے, اور یہ 5 ممالک کے جو ہے وہ ویٹ ریشو سے اس کی قیمت طے ہوتی ہے. 5 ممالک کون کون سے ہیں؟ 5 ممالک کی کرنسی سے ڈالر, ین, یوان, یورو, پاؤنڈس, اور 1970 تک یہ گولڈ ایکسچینج ریٹ تھا. اس کے بعد جو ہے ابھی اب فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں تھیں. اب ڈی ویلیویشن آف کرنسی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈی ویلیویشن آف کرنسی, ڈی ویلیویشن یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ خود اپنے ملک کی جو ہے وہ کرنسی کی ویلیو کم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی ایکسپورٹ بڑھے, چیز آپ کی سستی ہوگی, دنیا کے باہر کے ممالک میں بکے گی. لیکن اس سے مسائل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں انفلیشن بڑھ جاتا ہے, لوگوں کی قوت خرید میں کمی آ جاتی ہے, باہر سے آپ کو چیز ملک میں مہنگی منگوانی پڑتی ہے. یہ کام ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ IMF کیا کام کرتی ہے؟ وہ فوسٹر گلوبل مانیٹری کارپوریشن, سیکیور فائنینشیل اسٹیبلٹی کرتی ہے, فیسیلیٹیٹ انٹرنیشنل ٹریڈ, پروموٹ ہائی امپلائمنٹ. یہ اس کے کام ہے. پاورٹی کو ریڈیوس کرے گی اراؤنڈ دا ورلڈ, فائٹنگ اگینسٹ ہیں کرپشن اینڈ فائنانس آف ٹیررزم, جبکہ یہ بوتھ آر کرائمس اگینسٹ دا اسٹیبلٹی آف دا کنٹری. ملک کے جو ہے نا وہ اسٹیبلٹی کے یہ دونوں چیزیں اگینسٹ ہے. تو ڈی ویلیوشنس کے میں نے آپ کو فائدے بھی بتایا, نقصان بھی بتا دیے آپ کو کیا ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اب اس کے ڈس ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پرچیزنگ پاور اس سے کریں. بیلنس آف پیمنٹس, بیسیکلی یہ بیلنس آف پیمنٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر اور باہر جتنی بھی آپ کی کنٹری سے ریلیٹڈ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس کو بیلنس آف پیمنٹس کہتے ہیں. ہم اچھا میڈیا میں اب اس کو دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں کہتے ہیں ایک فلم بنی تھی جس کو لائف اینڈ ڈیتھ کہتے تھے. تو وہ جمائکا ایک ملک ہے جو کہ افریقن کنٹریز ہے, اس پر بنی تھی. تو ان کا اس کے پریزیڈنٹ کا نقطہ نظر اس کے اوپر یہ تھا, وہ کہتے تھے کہ یہ ایک نیو فارم ہے امپیرلزمس کی اور نیو کولونائزیشنس کی. ٹھیک ہے جی. لوگوں انسانوں کو غلام بنانے کے لیے ایک نیو فارم ہے, یعنی نیو فارمز ٹو میک دا ہیومن سلیو. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے آلٹرنیٹیوز میں لوگ کام کریں. 2011 میں افریقن کنٹریز نے ایک بینک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی تھی, افریقن مانیٹری فنڈز. پھر برکس جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ریزرو ارینجمنٹس
کے نام سے کانٹیجنٹ ریزرو ارینجمنٹ کا، جس کا جو ہے نا انہوں نے 100 بلین چائنا نے 2014 کے اندر ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کا قیام کا آغاز کیا۔ اچھا اس کے امپیکٹ کیا ہوتے ہیں؟ اب اس کی پالیسیز اتنی سخت ہوتی ہیں کہ اس پہ لوگ انوائرمنٹس کے مسائل بن رہے ہیں، یعنی لوگوں کو اپنی قرضہ اتارنا ہے، وہ باہر سے جناب ان کو پیسے دینے ہیں، تو اس کے مسائل، امپیکٹ آن ہیلتھ، خوراک کے مسائل لوگوں کے لیے بن رہے ہیں، امپیکٹ آن فوڈس، اس کے بعد گلوبلائزیشنس میں اس کے مسائل ہیں۔ گلوبلائزیشن میں ایک شخص نے ایک کتاب لکھی تھی، انہوں نے کہا تھا، اس کا نام تھا پیپل بیفور پروفٹس، چارلس ڈربر سے ایک شخص، انہوں نے کتاب لکھی تھی پیپل بیفور پروفٹس۔ تو انہوں نے اس میں کہا تھا کہ یہ جتنے بڑے بڑے آرگنائزیشنس ہیں، جس میں IMF، ورلڈ بینک ہیں اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشنس ہیں، اس نے کہا کہ ان کی وجہ سے ان کے اس انٹریکٹنگ انسٹیٹیوشنس نے کریٹ اے نیو گلوبل پاور سسٹم، جس میں ملکوں کی سوورینٹی ان سے لے کر ان کی کانسٹیٹیوشن اتھارٹی ان سے لے کر دوسرے ممالک میں جو ہے وہ ٹریول کرتی گئی ہے، اور اس سے ان ممالک میں جو ہے نا وہ خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو یہ IMF کا تھا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ عالمی ایجنڈا ہے، اور یہ کسی بھی ممالک کو کامیاب نہیں ہونے دیتے ہیں۔ سو ایک اور چیز، اب آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، ڈیٹ سرکل۔ ڈیٹ سرکل کہتے ہیں قرضہ اتارنے کے لیے مزید قرضہ لینا، تو وہ یہ ان ممالک کے لیے ہوتے ہیں جو مزید جو ہے وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، کائنڈلی میں اس پر اور بھی ویڈیو بناتا رہوں گا، تاکہ جو ہے وہ جتنے بھی CSS کے ایسپیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ بینیفیشینس رہے۔ اللہ حافظ۔